تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے قرآن کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے کی آج 11 تاریخ ہے۔ 10 روزے ہم نے اور آپ نے مکمل کر لیے ہیں، پورے کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج 11واں روزہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جتنے روزے رکھ چکے ہیں، الہ العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور جتنے روزے ابھی باقی ہیں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، لیکن اس مہینے کی فضیلت جو ملی ہے وہ قرآن کی نزول ہی کی وجہ سے، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت جو ملی ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے ہی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اسی رمضان مبارک کے مہینے میں ہی نازل کیا ہے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن کو اسی مبارک مہینے میں اتارا گیا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے وحی کے ذریعہ، پھر اللہ رب العالمین کیوں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اسی رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا؟ اس لیے کیونکہ لوح محفوظ سے لے کر کے آسمانی دنیا کی طرف ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں یہ آسمان کی طرف اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی رات میں اتارا ہے قرآن کو، اور پھر آسمانی دنیا سے لے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے، پہنچاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہوا ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہوا ہے، اور جس رات قرآن مجید کا نزول ہونا، جس رات نزول ہوا ہے، نازل کیا گیا ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک انسان اگر لیلۃ القدر کی عبادت کر لیتا ہے، اس پر تھوڑا مختصر بولتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل سے بولوں گا۔ تو جس رات کو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کا نزول کیا ہے، یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک انسان اگر ایک رات میں 1000 مہینے کی عبادت کرتا ہے، 1000 راتوں کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا انسان صرف 5 راتوں کی عبادت کر لیتا ہے، تو گویا کہ ایک انسان 1000 مہینے عبادت کر رہے ہیں، دوسرا انسان 5 راتوں کی عبادت کر رہا ہے، تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر 5 راتوں کی عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ مقام رکھا ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ آئیے ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قرآن نازل ہوا ہے، نازل کیا گیا ہے، یہ دنیا کے تمام نبیوں سے بہتر ہے، جس کو امام الانبیاء کہا گیا ہے، جنہوں نے تمام نبیوں کی امامت کرائی ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، جس جگہ پر یہ قرآن نازل ہوا
یعنی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر پہنچتے تھے، سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی پر جو وحی آئی تھی اس وقت آپ مکہ میں تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مکہ کو دنیا کی تمام جگہوں سے بہتر کر دیا ہے، جس کو ام القریٰ کا لقب ملا ہے، دنیا کی تمام جگہوں سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور قسم ہے امن والے شہر کی، تو امن والے شہر سے مراد وہی مکہ ہے۔ تو جس جگہ پر قرآن نزول ہوا وہ جگہ دنیا کی تمام جگہوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اہمیت و فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی ہے۔ جس نبی پر نازل ہوا تمام نبیوں کا سردار، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں کا سردار، جس رات میں نازل ہوا تمام راتوں کا سردار، جس جگہ پر نازل ہوا تمام جگہوں کا سردار۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ لہذا قرآن مجید اور رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو رمضان مبارک کے مہینے میں اتارا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس پر ایسی نشانیاں موجود ہیں، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ ھدی للناس، پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ جب ہم اور آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، سورہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ متقی لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ زیادہ ہدایت پا سکتے ہیں، وہ زیادہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ جو لوگ قرآن کے بارے میں کوئی جانتے ہی نہیں ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ بھلا کیا اس پر غور و فکر کریں گے؟ اگر وہ لوگ غور و فکر کریں گے، اگر وہ لوگ جاننے کی کوشش کریں گے تو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ قرآن کے بارے میں جو جانتے ہی نہیں ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے کیا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ متقی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس پر اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے نشانیاں اس کے اندر ذکر کیا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر کیا ہے، جنت کا ذکر کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لہذا لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ ورنہ یہ کتاب دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہمارے اندر مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سر درد کی دوائیاں ہیں، پیٹ درد کی بھی دوائیاں ہیں، جسم کے درد کی بھی دوائیاں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا سر درد کی گولی ہے، کون سا پیٹ درد کی گولی ہے، تو کیا ہم اور آپ اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ جانکاری نہیں ہے کہ کون سی دوائی کس کام کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اسی آیت کے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ،
جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کو پاتا ہے فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ جو بھی رمضان مبارک کا مہینہ پاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں وہ روزے پورا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا جو شخص جان بوجھ کر کے روزہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کو عذاب سے دوچار فرمائے گا جو شخص جان بوجھ کر کے یہ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، لیکن جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اچانک خواب میں دو شخص آتے ہیں، اچانک خواب میں دو شخص آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے ایک پہاڑ کے قریب لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر چڑھو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ پہاڑ پر چڑھنا کافی مشکل ہے، بہت اونچا ہے اور پھر یہ دشوار ہے چڑھنا، راستہ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، ہم کیسے چڑھیں گے اس پر؟ ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ تم چڑھنے کی کوشش تو کرو، ہم تمہارے لیے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کے نبی پہنچ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں چاروں طرف چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، چاروں طرف سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ آخر یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ یہ جہنم سے جہنمیوں کی آواز آ رہی ہے، جو اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال رکھا ہے اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جس کو الٹا لٹکائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو منہ کے بل لٹکایا ہوا ہے اور ان کی بانچھیں کو چیر دی گئی ہے۔ بانچھیں کہتے ہیں یہ منہ کا یہ سرا، یہ کونا، منہ کے کونے کو یہاں تک چیر دیا گیا ہے اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ اب یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ سے خون نکل رہا ہے اور ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کیا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے منہ کو چیر دیا ہے اور جس کی وجہ سے ان کے منہ سے خون ٹپک رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں استطاعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، ہم روزے رکھ سکتے ہیں اگر رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرفتار فرمائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں جو میں نے آیت کریمہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول اس رمضان مبارک کے مہینے میں کیا ہے، پھر فرمایا جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے روزہ رکھے، جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو وہ دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کو پورے کرے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرید العسر، اللہ رب العالمین تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تم پر آسانی چاہتا ہے، تمہیں تنگی میں اللہ رب العالمین ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔
اللہ رب العالمین اگر تنگی میں ڈالنا رہتا، اگر اللہ رب العالمین کا یہ مقصد ہوتا کہ روزہ رکھ کر کے لوگوں کو پریشان کیا جائے، مصیبت میں گرفتار کیا جائے، تو ہر ایک کے لیے واجب کر دیتا کہ ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، سفر کی حالت میں ہے، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے اور اپنے گنتی کو پورے کر لے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ میرے بھائیو، آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملات پیش آ جائے، ہم رشوت دے کر کے اس معاملے سے بچ سکتے ہیں، یا اگر ہمارے جان پہچان میں کوئی بڑے آدمی ہے، اگر وہ سفارش کر دیں گے تو اس کی سفارش کچھ کام آ سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے دن کسی کی کوئی سفارش نہیں کرے گی، یہاں تک کہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹا اپنے ماں سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، کس لیے کہ کہیں کوئی مدد کا مطالبہ نہ کر دے، کہیں نیکیاں نہ مانگ دے۔ اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، تم قرآن کو پڑھا کرو، فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ یہ قرآن کی فضیلت دیکھ رہے کتنی ہے۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر قرآن کو پڑھتے ہیں، جہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ اور قرآن اگر اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ اور میرے بھائیو، جو شخص پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ کوشش کریں کہ پڑھنا سیکھے، اور جو شخص تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہیں وہ چاہیے کہ کوشش کریں، جس بھی ناحیے سے ہو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اٹک کر کے پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور وہ اس حال میں کہ وہ اس پر گراں گزرتا ہے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ اگر پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا آتا ہے، جو اٹک کر کے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دگنا اجر رکھا ہے۔ لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اجر تو پڑھنے کا مل رہا ہے، ایک اجر جیسے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین جو ہے، ایک اجر تو پڑھنے کا مل رہا ہے، اور دوسرا اجر جو کوشش کر رہے ہیں، جو اٹک کر کے پڑھ رہے ہیں، دوسرا اجر اس کا مل رہا ہے۔ لہذا جو شخص تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ بھی پڑھنا سیکھ جائے، پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ بالکل ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طریقے سے کوئی شخص الگ جنگل میں گھر بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے، اس گھر میں چڑیل بھوت قبضہ کر لیتے ہیں، رہنے لگتے ہیں، بسیرا کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو اس سینے میں شیطان قبضہ کر لیتا ہے، شیطان بیٹھ جاتا ہے۔
اور اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی ایسے ہوں گے جس کے سینے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو نہ ہو. ہر کسی کے دل میں کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور رہتا ہوگا، کچھ نہیں تو کم سے کم الحمدللہ سورہ فاتحہ تو ضرور ہوں گے ہر کسی کے دل میں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. جو شخص نہیں پڑھنا جانتے ہیں کہ کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اگر جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو دن بدن بلند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اسی کتاب کے ذریعہ یعنی قرآن مجید ہی کے ذریعہ اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین نیچے گراتا ہے. یعنی جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے گا. اور جو شخص قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، قرآن کو پلٹ کر کے نہیں دیکھتا ہے، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلیل کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پست کر دیتا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، ہمارے درجات کو بھی اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا ہر ایک ورڈ کے بدلے میں 10 نیکیاں ہے. جیسے ایک ہو گیا الف 10 نیکی، لام 10 نیکی، میم 10 نیکی. یہ الف لام میم یہ تینوں مل کر کے 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں. ایک ایک حرف پر یہ قرآن پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور رمضان میں آپ پڑھتے ہیں تو کتنا اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ رب العالمین بڑھا دے گا. میرے بھائیو دیگر مہینے میں ہمارے پاس اگرچہ ٹائم نہیں ہوتی ہے ویسے تو انسان 12 مہینوں میں اگر چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم رمضان مبارک کے مہینے میں اس قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا ہے. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ویسے ٹائم ہو چکا ہے، ایک اور حدیث دیکھ لیجئے اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. بخاری مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا دونوں ثواب کا کام ہے. قرآن مجید جو شخص پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے دونوں کو اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ بدلا دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سکھانے والے کو اور سیکھنے والے کو دونوں کو اللہ رب العالمین بہت ہی اچھا بدلا دے گا. سب سے بہتر کام اس دنیا کے اندر جو ہے وہ قرآن پڑھنا اور قرآن سیکھنا ہے. لہذا جو شخص پڑھنا جانتے ہوں وہ قرآن کو پڑھے، جو نہیں جانتا ہو وہ کوشش کرے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھ جائے، کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کریں گے. اگر ہم اور آپ اس دنیا میں پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن ہماری یہی چیزیں کام آئے گی. ہم اور آپ دنیا داری میں پڑھ کر کے قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں بہت بڑا تیر ہم نے مار دیا ہے، بہت بڑا کام کر لیا ہے. لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس پر اگر ہم اور آپ عمل کریں گے تب جا کر کے ہمیں پورا فائدہ ہوگا. ورنہ ہم اور آپ روزے رکھ لیتے ہیں اور روزہ رکھ کر کے پورا دن سوئے رہیں گے یا کام کاج جو کرتے ہیں اس پر مست رہیں گے، کبھی نہ دعا کرتے ہیں کبھی نہ قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر ایسے روزے رکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم اور آپ روزے رکھ رہے ہیں، دعا وغیرہ کیجئے کہ ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، قرآن کی تلاوت کیجئے. یہ چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے
काम आने वाली होगी। दुनियादारी ये जो कर रहे हैं ये साथ में जाने वाले नहीं है, ये यहीं रह जाएगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को इस रमज़ान मुबारक के महीने में जिस तरीके से ये रमज़ान मुबारक को गुजारना चाहिए वैसे गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को बकिया जो रोज़े बचे हैं वो रोज़े मुकम्मल रखने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमान ने जो रोज़े रख चुके हैं वो रोज़े हमारे कबूल फरमा ले। हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त पक्के सच्चे नमाज का पाबंद बनाए। इस दुनिया में जो मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी अता फरमा। और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान की हालत में हो। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।